ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، اساتذہ اور طلبہ، عزیزان ملت، خواتین و حضرات اور جملہ سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ایک نہایت ہی اہم اعتقادی اور تاریخی موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ اس موضوع سے متعلق جتنے ضروری پہلو ہیں، یعنی اس موضوع کے جتنے لوازمات اور متعلقات ہیں، وہ ممکنہ حد تک سارے کے سارے ہماری گفتگو کے احاطہ میں آ جائیں۔ ہر دو فریق کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان عناصر کو پہچانیں جن کا مقصد صرف امت مسلمہ میں تفرقہ اور انتشار کی آگ لگانا ہے، اور اس بحث کے نتیجے میں مسلمانوں کے ایمان کو بسم کرنا۔ اب ظلم کی انتہا یہ ہو چکی ہے کہ میں نے خود سنا ہے یہ بات اپنے کانوں کے ساتھ اور ٹی وی پر دیکھا ہے۔ بعض حضرات ٹی وی پر بیٹھ کے خلفائے راشدین کو بار بار ایک بار دو بار نہیں، جب بھی بات کی ان کو نو مسلم کہہ کے یاد کر رہے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، نو مسلموں کی یہ بات ہے۔ کبھی ان کو غاصب کہنا، کبھی ظالم کہنا، کبھی جابر کہنا، کبھی منافق کہنا، استغفر اللہ العظیم، کبھی نو مسلم کہنا، اور یہ کہہ کر کے طویل زمانہ کا جو کفر و شرک تھا اور گمراہی و ضلالت تھی وہ نو مسلموں کی طبیعتوں سے باہر نہیں جا سکا، طبیعتوں میں تبدیلی اور انقلاب نہیں آ سکی۔ کبھی انہیں بنی اسرائیل کی اس منحرف قوم کی مثال دے کر گمراہ قرار دینا جو سامری کے کہنے پر بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے تھے، ایگزیکٹلی ان کے مماثل کہنا کہ جس طرح بنی اسرائیل کی وہ گمراہ قوم 40 برس یا کم و بیش سال ہا سال کی موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر اور معجزات دیکھ کر مومن نہیں ہو سکی تھی، اسی طرح یہ لوگ 23 برس تک حضور علیہ السلام کے ساتھ رہ کر مومن نہ ہو سکے۔ یہ پروپیگنڈا جب ٹی وی پر برسر عام کیا جا رہا ہو اور یہ زبان استعمال ہو رہی ہو تو آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو دوسری سمت بھی اعتدال پسند تھے، اعتدال پسند ہیں، اعتدال پہ رہنا چاہتے ہیں، کب تک وہ اعتدال پہ رہیں گے؟ جب حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں کہ رد عمل ہو رہا ہو، ہر دو طرف رد عمل ہو رہا ہو، تو رد عمل کبھی بھی کسی فریق کو راہ اعتدال پر رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ نفس مسئلہ پر اصل صورتحال کو واضح کیا جائے تاکہ جسے بنیاد بنا کر اس گمراہ کن انتہا پسندی کے راستے وضع کیے جا رہے ہیں ان کا سد باب ہو سکے، رکاوٹ آ سکے۔ پچھلی نشست تک میں نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے عقیدہ امامت و خلافت پر اصولی گفتگو کی اور ابتدائی 3 صدیوں کی تاریخ کے آئینے میں اس پر روشنی ڈالی، اور یہ بات کم و بیش 5 گھنٹے کی گفتگو میں نے اس پر کی ہے
تصور امامت و خلافت پر کم و بیش 5 گھنٹے قرآن مجید کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد کتب اہل تشیع کے حوالے سے، تاریخ کی کتابیں اور کتب اہل تشیع سے، اور یہ بات اسٹیبلش کی سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانہ مبارک تک پورے 300 سال کے قریب جو عرصہ گزرا ہے، ان پوری 3 صدیوں تک امامت اور خلافت کا وہ عقیدہ موجود نہیں تھا اہل بیت اطہار کے اندر، بنو ہاشم کے اندر، آل ابی طالب کے اندر، علویین کے اندر، آل امام حسن اور آل امام حسین کے اندر، بنو فاطمہ کے اندر، جمیع اہل بیت اطہار کی نسلوں میں مبارک اور ان کے مبارک گھرانوں میں 300 سال تک امام کے منصوص من اللہ ہونے پر کوئی متفقہ عقیدہ نہیں تھا۔ پھر ایک امام کے بعد دوسرے امام کی وصیت پر، وصیت یافتہ ہونے پر 300 سال تک اتفاق رائے نہیں تھا، اور امامت اور خلافت کا یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا، نہ سیدنا مولا علی شیر خدا کے وقت۔ اس لیے انہوں نے امامت و خلافت کا یہ بیان، یہ تصور کبھی بیان نہیں کیا۔ ان کے پورے خطبات نہج البلاغہ اس بات پر شاہد عادل ہیں۔ اب یہ گفتگو آگے اور زاویہ ہے نگاہ سے آئے گی۔ امام حسن مجتبیٰ نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا، امام حسین امام علی مقام نے علیہ السلام نے یہ کبھی تصور بیان نہیں کیا، امام زین العابدین نے نہیں کیا، سیدنا امام محمد الباقر نے نہیں کیا، سیدنا امام جعفر الصادق نے نہیں کیا۔ اور علی حاصل قیاس 11ویں امام سیدنا امام حسن عسکری تک یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں ہر امام کے بھائی ان کے مد مقابل ان کی خلافت یا ان کی امامت کا انکار کرتے ہوئے، وہ تو مدعی نہیں تھے، ان کے سامنے ان کی بجائے اپنی امامت و خلافت کا اعلان کرتے رہے اور جہاد کے لیے فوج منظم کر کے باہر نکلتے رہے۔ یہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں پچھلے 5 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی گفتگو کا۔ اس لیے سیدنا امام زین العابدین چچا ان کے تھے، وہ سیدنا امام حسین کے سگے بھائی علوی سیدنا محمد بن الحنفیہ، امام حسین کے بعد انہوں نے دعوی امامت و خلافت کیا، اور امام زین العابدین ان کے بھتیجے تھے، ان کی امامت کی نفی کی۔ پھر اس کے بعد امام زید بن علی، وہ بھائی تھے امام محمد الباقر کے، سیدنا امام زین العابدین کے صاحبزادے، انہوں نے امام محمد الباقر کا انکار کیا سگے بھائی نے، اور انہوں نے اپنی امامت و خلافت کا دعویٰ کیا۔ پھر حضرت امام محمد بن عبداللہ النفس الزکیہ، انہوں نے سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ان کی امامت کا انکار کیا اور اپنی امامت و خلافت کا اعلان کیا، اور بنو ہاشم نے، بنو فاطمہ نے، علویین نے، بنو عباس نے، آل حسن اور آل حسین نے، موجود کل اہل بیت کے جتنے گھرانے تھے، ان کی بھاری اکثریت نے ان کے دست مبارک پر بیعت بھی کی۔ اسی طرح ہر امام کے زمانے میں ان کے بھائی، سگے بھائی، کبھی کزن کبھی سگے بھائی، ان کی امامت و خلافت کے مقابلے میں اپنی امامت و خلافت کا اعلان کرتے رہے۔ اور ان ائمہ اطہار اہل بیت نے جن کے مقابلے میں امامت اور خلافت کے اعلان کیے، ان کے بھائیوں نے، ان کے کزن نے، انہوں نے کبھی ان کو کافر نہیں کہا۔ یہ تاریخ بتا رہی ہے، کبھی انہیں اپنی امامت کا منکر نہیں کہا، یا امام منصوص کا انکاری کہہ کر ان کو جہنمی نہیں کہا، خارج از اسلام نہیں کیا۔ اور یہ عمل 11ویں امام سیدنا امام حسن عسکری تک جاری رہا۔ کبھی تو یہ ہوا کہ ان کے بعد بیک وقت اگر 5 بھائی ہیں، کسی امام کے 5 بیٹے ہیں، تو 5 کے 5 نے امامت اور خلافت کا دعویٰ کیا، کہیں 11 نے خلافت و امامت کا دعویٰ کیا۔
اور نتیجتاً 100 کے قریب 80 کے قریب مختلف فرقے شیعہ کے نام سے الگ الگ وجود میں آتے گئے، چونکہ ہر کوئی کسی نہ کسی کو امام مانتا تھا، اور ہر فرقہ اہل تشیع کا شیعہ کا اعلان کرتا تھا کہ یہ وصی ہیں پہلے امام کے، انہوں نے ان کو جانشین اور وصی بنایا، دوسرا کہتا تھا انہیں نہیں، ان کو جانشین اور وصی بنایا۔ اب میں نے یہ ساری تاریخ اس لیے بیان کی تھی کہ یہ بات اس سے اسٹیبلش ہو سکے کہ یہ عقیدہ امامت و خلافت کی یہ ایک کے لیے ہر دور میں منسوس ہوتی ہے، اور وہ حجت قائمہ ہوتا ہے اور حجت اللہ علی الارض ہوتا ہے، اور اس کے سوا کوئی اور دعویٰ امامت و خلافت نہیں کر سکتا، جو کرے گا وہ خارج از اسلام ہو جائے گا، کافر ٹھہرایا جائے گا، جہنمی ہوگا، اور اس کی خلافت منسوس من اللہ ہوتی ہے اور وصیت پر قائم ہوتی ہے، اور وہ معصوم ہوتا ہے۔ یہ پورا کا پورا عقیدہ جس کو میں نے مختلف کتب سے، اصول کافی سے اور اس کی تفسیر شرح صافی سے اور شافی سے، تمام کتب سے تفصیل میں بیان کیا تھا، یہ عقیدہ ہمیں پہلی 3 صدیوں میں ائمہ اطہار اہل بیت کے ہاں بلکہ اہل بیت کے گھرانوں میں کہیں موجود دکھائی نہیں دیتا۔ جب شیعہ امامیہ، پھر جعفریہ، اور پھر اس کے بعد اثنا عشریہ، بچتے بچتے 300 سال کی ڈیولپمنٹ کے بعد یہ معروف مکتب فکر جب ایگزسٹ کر گیا اور باقی رفتہ رفتہ چھوٹے فرقے بنتے چلے گئے، تو اس وقت انہوں نے یہ عقیدہ وضع کیا، اور ان کو 12 امام اس معنی میں، امامت منسوسہ کے معنی، خلافت منسوسہ کے معنی میں، وصیت پر بیس کرتے ہوئے معصوم امام، مفترض الطاعت کے معنی میں پھر یہ عقیدہ وضع کیا۔ جب یہ عقیدہ وضع کیا 3 صدیوں کے بعد، جو کہ مولا علی شیر خدا کی زبان مبارک سے پوری حیات طیبہ میں وقت شہادت تک ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا، ان کے فرمودات میں نہیں ہے۔ میں اب یہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں گے، جب مسئلہ خلافت کی بحث آئے گی تو آپ دیکھیں گے کسی ایک جگہ مولا علی شیر خدا نے اپنی امامت اور خلافت کے حق کو اس اصول، اس قاعدے کلیے اور اس عقیدے کی بنیاد پر نہ کبھی لکھا ہے کسی خط میں، نہ کبھی خطبہ میں بیان کیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم سے ان سے گفتگو ہوئی، یا اپنے ماننے والے بنی ہاشم کے ساتھ گفتگو ہوئی، یا جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں اختلاف جنہوں نے کیا ان سے گفتگو ہوئی، کسی ایک موقع پر مدینہ سے لے کے بصرہ تک اور بصرہ سے لے کے کوفہ اور معرکہ صفین تک کبھی بھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حق کے امامت و خلافت اس دلیل اور اس تصور پر بیان نہیں کیا، کلیم ہی نہیں کیا، لوگوں کو نہیں بتایا کہ میں تو منسوس من اللہ امام تھا، میری امامت اور خلافت ایک ہی حق تھا، اللہ اور اس کے رسول کی نص کے ساتھ جو چھین لیا گیا اور کفر کیا گیا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے یہ بات نہیں کی تھی۔ سو یہی چیز باقی ائمہ اطہار اہل بیت میں برقرار رہی۔ تو جب یہ عقیدہ وضع ہو گیا تو اب ضرورت پڑی کہ جو اہل بیت میں جو لوگ ہر دور میں امامت کے دعوے کرتے رہے، اب تو صحابہ کرام کی بات نہیں تھی، اب یہ بحث نہیں رہی تھی اہل بیت اور صحابہ کرام کے مابین اختلاف کی، چونکہ صحابہ کرام کا دور تو گزر چکا تھا، اور خلافت و امامت کے لیے اٹھنے والے صحابہ کرام اہل بیت کے علاوہ بقیہ صحابہ کی اولاد میں سے کوئی نہیں تھے جو اٹھ کے خلافت و امامت کا دعویٰ کر رہے ہوں، یا اہل بیت اطہار کے ساتھ جنگ کر رہے ہوں، یا ان کے مد مقابل اپنی خلافت و امامت کو مسلط کرنے کے لیے اٹھے ہوں۔ جس دور میں جتنے بھی 300 سال تک اٹھتے رہے خلافت و امامت کے دعوے کے ساتھ، وہ اہل بیت کی اولاد میں سے تھے، بنو ہاشم میں سے تھے، بنو فاطمہ میں سے تھے، کوئی غیر نہ تھا۔